سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر کے اندر کشتی ہو اور کشتی جب چلے تو اس کا حال ایسا ہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت کیسی لہر آ جائے، کون سی ایسی چیز آ جائے، کون سا طوفان آ جائے، کس نوعیت کی بات بنے۔ سمندر ہے اور کشتی ہے، کسی نہ کسی حادثات سے، کسی نہ کسی بات سے۔ یہی انسان کی زندگی ہے کہ صبح ہوتی ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا اپنے حالات کا کہ آج ہمارا دن کیسے گزرے گا، کیا حالات ہوں گے، کیا تکلیف آئیں گی، کیا مسئلے ہوں گے، کیا پرابلم ہوگا۔ معاملات ایسے ہیں کہ بلیات، پریشانیاں، مشکلات، حالات انسان کی زندگی کے اندر داخل ہیں۔ عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا اگلی لمحے انسان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے پتہ چلتا ہے ایسے ہو گیا، صحیح معاملہ ٹھیک ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا ایسے ہو گیا۔ وہ ہے کہ کسی لمحے اور کسی وقت کا انسان کو کوئی پتہ نہیں، تو کس قدر غیر یقینی زندگی ہے انسان کی، غیر زندگی واقعات ہیں۔ چلے تو جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے، لیکن حالات ضرور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا حصہ ایسے ہی ہے۔ جو اللہ پاک نے مقدر میں لکھ دیا، انسان کی تقدیر میں لکھ دیا، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہو کر ہی رہتا ہے، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ جو حادثات انسان کی زندگی میں آنے والے ہیں، جو آتے ہیں، جو معاملات، تو اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ حادثات ہی ختم ہو جائیں، اور یا کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے یا کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس نوعیت کی نہ ہو، اتنی شدید نہ ہو، بلکہ اس سے کم درجے پہ آ جائے۔ وہ تو ہونا تو تھا، یہ کوئی بات ہونی تھی بہت بڑی جس کا نقصان ہونا تھا، لیکن ہوا تو واقعہ ایسا، لیکن اتنی شدت پہ نہیں ہوا کہ اس کا نقصان ویسے ہو جاتا۔ یہ روزمرہ زندگی ہم دیکھتے ہیں واقعات، مثال کے طور پہ کچھ چیز ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ، ہم تو یہی کہتے ہیں بہت بڑا کام ہوا، لیکن اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ ہونے والا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچایا ہے اس چھوٹی سی نوعیت سے جو اس کی جان چھٹ گئی۔ یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ یہ ہو گیا یار، وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل نقصان نہیں ہوا، بچ جاتا ہے آدمی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا طریقہ بتایا، اگر انسان وہ طریقہ اختیار کر لے
اللہ نے اسی لیے اس طریقے کو ہم تک پہنچایا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے میں نے بتایا واقعات حادثات تو ہمارے پیچھے ہیں، ہر وقت انسان کے ساتھ ہیں، ناگہانی واقعات آ جاتے ہیں، انسان سوچتا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کرتا ان باتوں کا، وہ ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ. لیکن اب وہ طریقہ اختیار انسان کر لے تو ایک قسم کی پروٹیکشن مل جاتی ہے آدمی کو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے یا تو غائب ہی ہو جائے گی بیماری یا حادثات جو ہونے والا ہے، یا ہو بھی گیا تو اس نوعیت کا نہیں ہوگا جس سے زیادہ نقصان ہونا تھا. تو بہت بڑی چیز ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے. یہ سات تاثر جو اثرات اللہ پاک نے اپنے ذکر کے اندر رکھے ہیں. اللہ کا ذکر جو ہے الحمدللہ وہ یہ سب کچھ لیے ہوئے ہے. فل پروٹیکشن انسان کو مل جاتی ہے اللہ کے ذکر سے. یا تو باطنی اللہ کے ذکر سے وہ معاملات ہی ختم ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہونے والی ہے چیز، جو ہم پہ آنے والا ہے جو وقت، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو بھی جائے گا، مقدر متعین ہے چیز ہونا ہی ہے، تو وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونے والی تھی، اس سے بہت کم درجے پہ انسان کی زندگی ہوتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. مجھے یاد ہے کہ 1977 شاید 77 یا 78 میرا حادثہ ہوا ایک بہت بڑا. گاڑی بھی نہیں لی تھی، وہ جا رہا تھا، جا بھی خان کا ہی رہا تھا، مغرب کا وقت، تیزی کے ساتھ اندھیرا تھا، سردی کا زمانہ تھا. تو گاڑی میں نے موڑی، ہوا ایکسیڈنٹ ہوا بڑا زبردست گاڑی کا. اور میں ہفتہ بھی نہیں تھا گاڑی کے لیے، تو گاڑی تو گئی بیچاری اپنے کام سے. تو مجھے فکر میں بھاگوں کیسے، خان کا بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کے بعد ساتھی بیٹھے مجھے ذکر کرنے، یہ ایک پریشانی تھی یار. وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن الحمدللہ کچھ چوٹ نہیں آئی. بات یہ تھی کہ دیکھنے والے کہتے کہ بھائی آدمی کون سے، مجھ تک پوچھے آدمی تو میں وہی میں ہی اس میں جو ڈرائیو کر رہا تھا. تو میں نے احوال میں حادثے کو پیش کرتا تھا، ہر بات اپنی میں نے خط لکھا حضرت اس طرح معاملات میرے ساتھ ہوا، میں جا رہا تھا نماز پہ، تو حادثہ ہو گیا، طبیعت بڑی پریشان رہی کچھ عرصہ، گاڑی جو تھی وہ ختم ہو گئی. تو حضرت کا بڑا اچھا خط ہے، کہنے میاں حادثہ تو ہونے ہی ہونا تھا، یہ تو مقدر میں تھا، تمہیں لکھا جانا تھا. گاڑیاں بہت آ جائیں گی، لیکن جس چیز سے تم بچ گئے وہ بہت بڑی چیز ہے. اب وہ بھی تم ذکر کی برکت سے بچے ہو. تو ذکر کی بہت برکت ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ کوئی کہنے سننے والی بات نہیں ہے، یہ تو حدیث اور قرآن کے اندر باتیں ہیں. ایک حدیث ہے احمد روایت فرماتے ہیں، حاکم میں بھی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت فرماتے ہیں حدیث کو، الذین یسقون فی، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کا مفہوم اسی قسم کا ہے. الذین یسقون فی کلمات یتحتفن حول عرش، سبحان اللہ، کہ یہ ذکر کے جو کلمات انسان ادا کرتا ہے، ذکر کے جو کلمات پڑھتا ہے، جیسے اللہ کے فضل سے ہم پڑھیں گے کلمات ہیں یہ سارے بڑے زبردست. تو یہ کیا ہوتا ہے، یتحتفن حول عرش، یہ کلمات جو ہوتے ہیں اس قدر قیمتی اور اتنی بڑی چیز ہے یہ کلمات. قرآن معمولی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے زمین پہ اتار دی ہمارے لیے، اور اس کی حقیقت تو بہت بلند ہے. قرآن کی بہت بلند حقیقت ہے اس کی، یہ تو آپ جانتے ہیں. تو جب انسان یہ کلمات اللہ پڑھوا دیتا ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہے، تو کلمات یہ حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ وہ کلمات جو ہوتے ہیں وہ عرش پہ چلے جاتے ہیں، ان کا مقام کیا بن جاتا ہے، عرش بن جاتا ہے. ہم جیسے گناہگار بیٹھے ہیں، کیا ہماری زبانیں، لیکن بس کرم یہ ہے کہ اس کا انتخاب پہنچا دیا اللہ پاک نے، اس کی مرضی. ہم تو ہیں گندے آدمی، لیکن شاید ایمان کی برکت تھی، اللہ نے ایمان کی وجہ سے بھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ نے یہ کلمات ہمارے مقدم میں رکھ دی ہے، قسمت میں رکھ دی ہے. تو یہ جو کلمات ہم ادا کریں گے، اس کی حقیقت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کلمات جو ہیں عرش پہ چلے جاتے ہیں. پھر اس کی نوعیت بتائیے کہ جب یہ کلمات پہنچ جاتے ہیں یتحتفن حول عرش، تو یہ ٹھہرتے نہیں وہاں پر، پھر کیا کرتے ہیں، نزدیک ترین مقام پر جا کر یہ چکر کاٹنے لگتے ہیں عرش کے گرد، گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. اور خالی گھومتے نہیں، بلکہ اس میں سے ایک بھینی بھینی آواز نکلتی ہے، ہلکی ہلکی
یہ بھی کوئی بھیانک آواز کچھ ہو، بلکہ کیا ہے، ایک آواز پیدا کرتی ہے، اس کی سرسراہٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا، بنبناہٹ، ہلکی ہلکی آواز ہوتی ہے، حدیث کے لفظ ہے. اور وہ آواز جو ہلکی ہلکی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس انسانوں کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے جنہوں نے اس کا ذکر کیا تھا. کیا خوبصورت حدیث آپ دیکھیں. جب انسان ذکر کرنے بیٹھے ایسی بات تو سوچا کرو، یہ سوچا کرنا ہے ذکر کے وقت یہ چیزیں سوچنی چاہیے. حقیقت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی چیز نہیں ہے. ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ایک سطحی چیز آتی ہے. مسجد ایک نظر آ رہی ہے، کارپیٹ بچھا ہے، مٹی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، بہت بلند ہے. کہ عام چیز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جب یہ دنیا ختم ہوگی تو یہ حقیقتیں جب نکلیں گی آنکھوں سامنے تو پھر انسان کے منہ کھل جاتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں، حیران ہو جاتا ہے کیوں یہ معاملہ تھا. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی اس طرح منہ بھی کھلا ہوتا ہے، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. تو فرمائی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جب اس دنیا کی حقیقت کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے وہ دنیا، وہ تعجب میں چلا جاتا ہے. اس حال کے اندر اس کی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے. تو یہ حقیقت نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو کلمات جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم جو کرتے ہیں، ان کی حقیقت اتنی بلند ہے کہ اس کا اصل روپ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عرش پر پہنچتے ہیں، عرش پہ پہنچ کر پھر وہ چکر کاٹنے لگتے ہیں. وہ چکر کاٹتے ہیں، وہ باقاعدہ ان حضرات کا جنہوں نے ان کو ادا کیا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ لفظ حدیث کی ہیں، تذکرہ خیر کرتے ہیں. علماء کرام نے بڑی پیاری باتیں لکھی. تذکرہ خیر، میرا آپ کا کوئی بہت بڑا آدمی ہو، وہاں کوئی آدمی جا کے ذکر کرے، ہمارا باتیں کرے، جی وہ تو بڑے اچھے آدمی جناب، یہ تو کیا پوچھتے ہیں جی آپ کے نمبر لگتے ہیں یا نہیں لگتے. اس کو کیا کہتے ہیں، نمبر لگانا. ہو جاتا نا، نمبر لگ رہا ہے اس آدمی، بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بات کر رہا ہے. وہ جو آدمی بہت بڑا ہوگا تو بڑا ہی ہوتا ہے وہ، تو پھر تو اس کے سامنے ایک دفعہ پتہ چلے گی بات، دو دفعہ پتہ چلے گی تو آخر متوجہ ہو جاتا ہے اس آدمی کی طرف. اس کا بار بار یہ ذکر کر رہا ہے تب وہ بھی پھر اس کو توجہ دینے لگتا ہے اس آدمی کی طرف کہ آخر ہے کون سی چیز. یہی ہوتا ہے نا. تو کیا مل جائے گا وہاں سے کسی بڑے انسان کے پاس ذکر کرنے کے بعد اس آدمی کیا مل جائے گا؟ یہی ہے کہ بھائی کوئی کام مل جائے گا، مکان نہیں ملا مکان مل جائے گا، یا کوئی پلاٹ لینا ہے پلاٹ مل جائے گا، یا اس نے کوئی لائسنس لینا ہے لائسنس مل جائے گا. یہی ہو جائے گا نا. او ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، فلاں آدمی آپ کو ذکر کر رہا ہے، یعنی وہ اس کا قریب آدمی ہے. اور آپ اس کا سامنے گئے ہیں، اپنی عرضی کو پیش کیا، اپنی حاجت پیش کیا، میرا نام فلاں فلاں، میرا نام فلاں. ہاں اچھا ہاں اس نے آپ کا ذکر کیا تھا، اچھا بیٹھیں. ہاں کیا معاملہ ہوتا ہی نہیں ایسا. اب وہ آپ کو ذکر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ آپ سے بات تو نہیں کرے گا صحیح طریقے سے. ہاں اوکے ٹھیک ہے بیٹھیں، کر دیں گے. لیکن جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے. یہاں اتنی خوبصورت بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ بھائی تذکرہ خیر جو متواتر ہوتا رہتا ہے، ان اذکار تذکرہ خیر اس انسان کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں ہوگی اس آدمی کی طرف. کیا متوجہ نہیں ہوں گے؟ تو فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑا انعام ہے اس انسان کو ذکر کرنے والے کا، کہ پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو اس پر حادثات آنے والے ہیں، جو اس کو مصیبتیں آنے والی ہیں، جو بلائیں آنے والی ہیں، یا اس کو نقصان ہونے والے ہیں، تو اس میں کس قدر کمی ہو جائے گی. اللہ کی کتاب میں ایک چیز تو لکھی ہوئی ہے کہ اللہ چاہے تو ختم بھی کر دیں، اللہ چاہے تو ہو، لیکن اس کو اتنی تکلیف نہ ہو. تو کام کون بناتا ہے؟ سفارشی کون بن جاتا ہے؟ ذکر کرنے والا کون بنتا ہے؟ یہی اللہ کا ذکر بنتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے بھائی. ہم دنیا کی تکلیفوں کو تو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں جی ہر چیز کے لیے تیار ہیں، تبھی تو نا. لیکن جو اللہ پاک نے علاج بتایا ہے وہی کر لیا کریں. کسی سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے جائیں، 5 منٹ تسبیح کر لیں، اس نیت سے یہ میری حفاظت ہوگی. یہ تو ہو ہی نہ سکتا. تو حدیث میں لفظ آ گئے کہ ذکر آپ کریں گے، انہوں نے تو پہنچنا ہے عرش پر آپ کے وجود سے، انہوں نے جا کے آپ کو اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے اللہ کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے کتنی بڑی پروٹیکشن آپ کی ہو جائے، اور کتنی بڑی ہماری چیزیں جو نقصان سے بچ جائے. تو یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر کہیں ذکر کی مجلس ہو تو نفس کو مار کے، یہ نفس بڑا شیطان چیز ہے. یہ نفس جو ہے نا، یہ انسان کو بس نہیں چھوڑتا، بڑی بیکار چیز ہے نفس. اس نے نہیں چھوڑنا، تو اس وقت نفس کو مارنا ہی پڑتا ہے کہ یار نہیں. ایسی حدیثوں کو یاد کر لیا کریں، دھیان میں لیا کریں. کہتے یار چلو جب ایسی چیزیں ہمت دیکھیں کہ بھائی میں وہاں تک جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، کیا چیز مجھے روک رہی ہے. بس یہ خود سے سوال کریں کہ یار مجھے کیا روک کیا رہا ہے، تکلیف کیا مجھے، میں کیوں نہیں جا رہا، یا
تھکے وہ کہتے کوئی تھکا ہوا نہیں, گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہے. یا صبح کام کرنا ہے, پتہ ہے کوئی بات نہیں, کام کرنا تو اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں, وقت ہے. یار بہت دور ہے, مسجد عائشہ وہاں جاؤ, ادھر گاڑی پارک نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں, چلے جاؤ, 3 منٹ لگیں گے. وہاں ڈاکٹر کی سرجری وہاں نزدیک پھر جاتے ہی نہیں جاتے, ابھی تو آدمی پہنچتے نہیں پہنچتا پیچھے تو ہے ڈاکٹر سرجری. میں بھی اپنے گھر سے یہیں آتا ہوں, پتہ ہے مسجد عائشہ یہ ہیں, تو یہاں نہیں کیا تکلیف ہے, سرجری کے بعد تو کچھ نہیں ملتا, یہاں تو اللہ کا بہت کچھ نام مل جاتی ہے. یہ سب ڈھکوسلے ہیں, آپ سمجھ جائے کہ کون ہے یہ دشمن ملعون ہے جو ہمیں اس چیز سے روک رہا ہے. رکنا نہیں, کرتے ہیں وعدہ, جب تک اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے, کوئی بہت ہی تکلیف والی بات ہو جائے, انسان نہ جا سکے, بہت ہی پریشان ہو جائے, تو پھر تو اس پہ انعام ملتا ہے. پھر یاد رکھنا, وہ اللہ روک رہے ہیں ہمیں, تو اس پہ 2 انعام ملتے ہیں. ایک تو آرام کا انعام مل جاتا ہے, ریسٹ کرو, اور جو وہاں جو کچھ ہم کرتے تھے اس کا انعام بھی ہمیں پورا مل جاتا ہے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے, یہ آج وعدہ کرنا ہے کہ بھائی جب ذکر کی مجلس ہوگی نا مجلس عائشہ میں, تو الحمدللہ بے شک کچھ ہو, گاڑی اللہ نے دی ہوئی ہے, صحت دی ہوئی ہے, کچھ نہیں, پہنچ جاؤ, دیکھی جائے گی. جتنی بھی ہمت ہو رکھ دو, اس پہ جو ہے نا قدم رکھ دو. حقیقت بتا رہا ہوں, آج میرا بالکل -1.1 تھا میرا ذکر میں آنے کا موڈ. میں بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں, میں نے ذکر بہت سخت طبیعت خراب ہے 2 دن سے میری, آج بہت زیادہ خراب تھی. میں نے کہا بھائی آج تو میری بس ہے, میرا جسم کانپ رہا ہے, میں کیسے جاؤں گا. اب اندر لڑائی تھی میرے, میں پریکٹیکل بات کرتا ہوں, یہ جو جتنی باتیں کی ہیں نا آپ کو نفس سے لڑائی, یہ میں پریکٹیکل باتیں کرتا ہوں, یہ کتابی باتیں بہت کم کرتا ہوں. کہ جو کچھ پیش آتے ہیں نا حادثات, اس کے مطابق آپ چلیں تو بہت جلدی انسان سمجھتا ہے, باتیں کر لیتا ہے. اب بڑی فائٹ ہو رہی ہے میری جناب, نفس کہہ رہا ہے تو کھانا بھی نہیں کھا سکتا, نہ تم نے آج صبح سے کھانا کھایا ہے, اور شریع ضرور یہ ہیں فلاں ہے, تو نہیں جائے گا. دوسری طرف میں کہا میں جاؤں گا, کتنا 300-400 آدمی ذکر کرے گا, اس کا ثواب کتنا ہوگا بھائی. پھر میں نے جواب دیا اس کو, کہتے یار ثواب تو ہوگا, لیکن ایک شرعی مجبوری تو جائے, تجھے پتہ نہیں ہے تو کیسے جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اب وہاں تیری طبیعت خراب ہوگی پھر کیا کرے گا. یہ کوشچن تھا, میں کہ یہ بات ہے. سوچا میں نے کہ ہاں پھر تو یار بڑی گڑبڑ والی بات ہو جائے گی, طبیعت خراب. یہ میں اپنے نفس کی بات بتا رہا ہوں. میں نے کہا چلو بھائی چلو کیا کرنا چاہیے. اب میں سوچ رہا ہوں, پھر پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ بھائی جو نوٹیفیکیشن جاتا ہے اس کو تو جانے دو. میں نے کہا چلو اس کو تو جانے دیتے ہیں, اور میں نہیں جاؤں گا, لوگ نماز پڑھ کے واپس چلے جائیں گے. نفس کو مطمئن کیا, وہ ٹھنڈا ہو گیا, بالکل ٹھنڈا ہو گیا. کہتا ہاں یہ اچھی بات ہے. میں کہا چلو نوٹس تو چلنے دو نا بیچارہ, کیا ہے یہ, بالکل میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. یہ 3 بجے ڈیسیژن ہوا, 6 بجے میں نے رکھ دیا نوٹس. میں کہا 3 بجے تک, میں چلو 6 بجے دیکھی جائے گی, جب ہوگا اب 6 میں بھیج دو نوٹیفیکیشن, دیکھی جائے گی. اب نفس کو میں کہا کوئی نوٹیفیکیشن جا رہا ہے, میں تھوڑی جا رہا ہوں. میں نے کہا جا ہی نہیں سکتا نا, جب کھا ہی نہیں سکتا جاؤں گا کیسے, میں کھا سکتا ہوں, پی سکتا ہوں. تو فکر نہ کہا, آج آرام کریں گے, بیٹھیں گے یار. تو نماز بھی گھر پڑھنا, نماز بھی کیا پڑھنے کا, وہاں نہیں جا رہا. تو لوگ کہیں گے دیکھو جی نماز پڑھنے یہاں تو آ گئے, وہاں ذکر نہیں, سب باتیں بتا رہا ہوں آپ کو نفس کی. یہ دیکھیں کس طرح داؤ مارتا ہے. میں کہا ہاں یہ بھی اچھی بات ہے, چلو بھائی نماز بھی آج گھر ہی پڑھ لیں گے, کسی کے ساتھ جماعت کر لیں گے, سب چیزیں شریع موجود ہے. ادھر تیار کر رہا ہوں میں اپنے خود کو. میں کہا چلو یار آج بریڈ ہی کھا لیتے ہیں, چلو کیا فرق پڑتا ہے, دیکھی جائے گی جو طبیعت خراب ہوگی. میں نے 1 بریڈ کھا لی. پھر میں کہا شرم نہیں آتی, 1 بریڈ کھا کے بیٹھ گیا, تو اللہ کے ذکر کی تو شرم نہیں آتی. نفس کو نہیں یہ نہ کرنا بہت. اب یہاں لڑائی ہوتے ہوتے میں نے وضو کر لیا, وضو تک بھی شور نہیں تھا. وضو کیوں کر رہا ہے, ہم وضو نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, نہیں گھر تو ذکر کر سکتا, ہاں گھر کرو نا ذکر, جو کرنا ہے تم نے ثواب وہی ملے گا. اچھا ٹھیک ہے, میں کروں کہ 3 سال ذکر میں کیسے چھوڑوں, میں اپنے دل میں کر رہا ہوں. میں جب کپڑے پہننے جب شروع کی تو نفس نے کیا لے, یہ تو گیا شکار, یہ تو گیا. تو کچھ, اور اللہ میں آپ بتا رہا ہوں اتنا فریش بیٹھا ہوں جیسے کوئی بیماری نہیں تھا. اب میں آپ کو پتا ہے کہ میں بہت بیماری کا چور ہوں, مطلب میں بہت ہی سخت بیمار ہوں, تب میں چھوڑتا ہوں باہر کا راستہ. اتنا طبیعت میری خراب تھی, اللہ بالکل فریش آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, لگ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں کھایا پیا, کچھ نہیں, بالکل آپ سے زیادہ تازہ تر و تازہ لگ رہا ہوں. تو یہ نفس کے ٹیکٹ ہوتے ہیں, یہ ہر قدم پہ ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا ہی پڑے گا. وجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن کہتا ہے کہ جب تک تم مجاہدہ نہیں کرو گے میں بھی تمہیں راستہ نہیں دکھاؤں. تب کتنا اللہ نے میرا ثواب بڑھا دیا ہوگا کہ بھائی نفس کو مار کے آیا ہے, اور اس میں جناب پتہ نہیں آج ذکر میں اللہ پاک کیا کیا انعامات دے دیں, اور پھر ذہن میں کیسی حدیث ڈال دی کہ الحمدللہ اس کا انعام عجیب و غریب جو اللہ نے بتا دیا, کیسے لوگ سب لوگ کریں گے, اس پہ عمل بھی کریں گے, تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے.
تو بھائی یہ کہانی آپ کو سنائی ہے تو آپ بھی وعدہ کریں کہ ڈنڈا اٹھا لیا کریں, ٹھنڈا کرتے رہنے, میں تھوڑی جا رہا ہوں یار, تو کیوں گھبرا رہا ہے, نفس ہے بہت شیطان, اس نے باز نہیں آنا, روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اتنی محبت عطا فرمائے ان اعمال سے جو ہمارے اصل ساتھی ہیں, یہ اصل ساتھی ہیں. قرآن کی تلاوت ہوئی, مسجد میں آنا ہوا, وقت پہ نماز پڑھنی ہوئی, الحمدللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوئی, تو یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے بھائی اس کو نہیں چھوڑو. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے, ایک چھینک آئی تو نہیں جی ازر ہو گیا, ذرا ٹھنڈی جی ازر ہو گیا, ذرا نیند کے جھونکنے جی نیند کر رہے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا, اللہ کا ذکر تو یہ بھی چھوٹ دے دی کہ تو ذکر میں آ جائے, بے شک سوتا رہے تب بھی ثواب دے دوں گا. مار خراٹے جتنے مارنے دیتا ہوں, اجازت لوگ مارتے رہو, خراٹے جتنا مارنے تم, پوری اجازت سب مارتے ہیں لوگ ماشاء اللہ ایسی مارتے ہیں کہ دوسری والے جو محلے والوں کہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے آج کل, کیونکہ سرائے کھل گئی یا کوئی ہوٹل ہے بہت زور سے. یہ اب ہمیں کہ چلو ٹھیک ہے, اللہ نے اجازت دی ہے, سوتے جاؤ, کھانٹے مارتے جاؤ, اپنے ذکر تو دیکھیں ثواب کیا ہے اس کو. تو اس میں اتنی اللہ نے وہ رکھی ہے کہ نفس کا ہر جواب موجود ہے. یار تو ریاکاری سے کر رہے, اللہ کہتے ہیں ریاکار کو تو زیادہ ثواب دیتا ہوں ذکر کرنے پر. تو ہر چیز کا جواب جو اللہ نے دے دیا, ہر باقی عبادت میں تو کانٹا لگ جاتا ہے بھائی, تو اس سے نماز جیسے پڑھ رہا ہے یا فلاں بہت سی چیزیں, اس ذکر کے اندر اللہ پاک نے سب چھوٹ دے دی ہے مکمل. یار میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اللہ کہ میں تو بغیر وضو ہی پسند کرتا ہوں, تجھے کس نے کہا تو وضو کر, چل لگ جا. اللہ تعالیٰ یہ تو بڑا مشکل ہے, محمد مسلح بیٹھوں نہ جاؤں, میں تو چیز کو پسند نہیں کرتا, تو اپنے چرپائی پہ بیٹھ کے کر لے 3 دفعہ, تو صرف سبحان اللہ کہہ دے, میں تجھے ساری رات کا ثواب دے دوں. کیا محبت ہے اللہ کو اپنے ذکر سے, مجھے بتائیں, سوچیں ہم کتنے دور بھاگتے ہیں اس سے. آئیں گے نہیں چھوڑیں گے نا, مسجد عائشہ پکی انشاءاللہ.